زندگی کے لیے تو درکار ہم ہوتے. مولانا صاحب میرے والد فوت ہو گئے, میرا بھائی فوت ہوا, میری بیوی فوت ہو گئی, میری لڑکی فوت ہو گئی. اب خدا کے لیے ان کو جنت رسید کرنا آپ کا کام. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ جھوٹے اور بے ایمان جو آپ کے سیڑھیوں میں بیٹھ کر اور چلے گئے اور جہنم رسید ہو گئے. کبھی تم روٹی کپڑے مکان پہ دھوکہ کھا گئے تھے, کبھی تم ہمارا عزم غربت کا خاتمہ اس کے دھوکہ کھا گئے, اور کبھی تم شریعت دل کے دھوکہ کھا گئے ہو. نواز شریف ہمارے وزیر اعظم صاحب رات کو اعلان کیا کہ میں نے شریعت بل کو پاس کیا, اور صبح اس نے سیدہ عابدہ حسین کو ایڈوائزر لے لیا. شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو. سنا بھائی, چیخیں مت لگاؤ, میں تمہیں جانتا ہوں. کہتے ہیں باہر رنگے کے خواہی جامن پوش, باہر رنگے کے خواہی جامن پوش, من اندازے قدر رائے میں شناسم. جیسے کپڑے ڈالتے ہو ڈالو, میں تمہاری قدموں کی شناخت کرتا, میں تم لوگوں کو جانتا. تو رات کو اعلان ہوا کہ میں نے شریعت بل کو پاس کیا. یہ میرے صاحبان موجود تھے اسمبلی میں, اور صبح عابدہ حسین کو ایڈوائزر لے لیا ہے. تو میں نے پشاور میں کہا کہ شریعت بل کا پہلا شک یہ تھا کیا. یہ صاحب کے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پہ سارے پاکستان کے, اگر میں جھوٹ کہوں تو ابھی یہ مجھے کہہ سکتے ہیں, میری تردید کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں یا خلفاء راشدین کے زمانے میں کبھی عورت کو نمائندگی دی گئی ہے؟ فرمایا تھا یا سیو حضرات کبھی دی گئی؟ سنیں, ابو بکر صدیق کا انتخاب جب عمارت کا ہو رہا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ جیسی فقیہائے امت موجود تھی, لیکن انتخاب کے مشورے میں حضرت صدیقہ کو بھی شریک نہیں کیا گیا. ہماری سی سنیاں تو عورتوں سے بڑی پڑی, اور پھر کیسی عورتیں, واہ کیسی عورتیں. ہلو تو چلو شو بھائی, یہ ساتھی دیکھ رہے ہیں, یہ جو آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, برائے مہربانی دیکھ رہے ہیں, سوا کوشچن بھی دیکھ رہے ہیں, لگاتار انہیں کنٹرول کر لیں. بیٹھو بیٹھے بیٹھے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, باطل کے لیے سردی پر آپ دیکھیں بھی دیکھیں جلدی کریں گا. تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, ہمارے اسمبلیوں میں عورتیں بھی دیکھی, اور عمارت کے انتخاب میں عورتیں بھی شریک ووٹ ہوتی. کیا یہ ملک جو 43 سال میں اسلام کا نام لیے ہوئے اقتدار میں آیا ہے, اور پھر اسی حکومت نے اسلام کو اپنے دور حکومت میں پاؤں کے نیچے پیمائش کرتے ہیں یا نہیں؟ ابھی سنیما گھروں میں آپ دیکھیں بلو پرنٹ چل رہا ہے, ویڈیو گیم, قوم کے بچے تباہ ہو رہے ہیں. اور ابھی امریکہ کا ایک دوسرا تقلید انہوں نے کیا ہے, بلیٹ. بلیٹ کہتے بلیٹ اچھی چیز ہے, یہ جناح صاحب کر گیا ہے. میں نے کہا جناح صاحب نے تو ایک اور بات بھی کہی تھی, تم اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ مہاتما گاندھی نے پوچھا تھا جناح صاحب سے کہ وٹ از یور پروگرام مسٹر جناح, تو تم مسلم لیگ والے کہتے ہو جو آج تمہاری حکومت ہے, ابتدا بھی تمہاری ہے اور انتہا بھی تمہاری. تم کہتے تھے کہ جناح صاحب نے کہا گاندھی جی کو کہ گاندھی جی مائی پروگرام قرآن, مائی پروگرام اسلام.
تمہارے مسلم لیگی مولوی کہا کرتے تھے کہ قائد اعظم نے مہاتما گاندھی کو کہا کہ میں پروگرام قرآن، تو جناب صاحب نے تو میں پروگرام قرآن بھی کہا تھا، آج تمہارا پروگرام قرآن کیوں نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن جیسے قانون کے ہوتے ہوئے تمہارے ملک کے فیصلے لازمی کالے کے بنے ہوئے قانون کے ہو رہے ہیں؟ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالے رضاکار نہایت چوکسی کے ساتھ کھڑے رہے. تمام رضاکار مجاہد فورس والے، شاہین فورس والے، وہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن جیسی موجود قانون کے ہوتے ہوئے تمہارے ملک کے فیصلے لازمی کالے کے قانون سے کیے جا رہے ہیں؟ اور کراچی والوں، تم مرنے کے بعد قرآن سے اپنے آپ کو بخشاتے؟ مرنے کے بعد کیا یہ علماء بیٹھے ہیں جس آدمی کی دوستی اور تعلق قرآن کے ساتھ زندگی میں نہ ہو، اس کے لیے قرآن موت کے بعد کارآمد ہو سکتا ہے؟ کیا ہوتا؟ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا. میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے. پلاؤ جانتے ہو؟ چیلم ہے، چیلم. یہ چیلم کہاں لکھا ہوا؟ چیلم کہاں؟ یہ کہاں سے نکالا ہے تم لوگوں نے؟ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ. تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس گھر میں عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے، ماں بے بیٹی ہو گئی، باپ بے بیٹے ہو گیا، اور اس گھر میں تم نوالے کھاتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ زہر افرے صاف رہے بنیاد بس وہاں الطیور ہائے 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 بچے یتیم ہو گئے اور ہم وہاں نوالے کھاتے. چیلم. تو مرنے کے بعد تم ہمارے اوپر اپنے آپ کو بخشاتے ہو. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے کارآمد وہ چیز ہوگا جو خود دنیا میں کر چکا. خود تم قرآن کے باغی ہو، دین کے تم باغی ہو. آج کراچی شہر میں ٹاپ کے علماء رہتے ہیں، ٹاپ کے علماء، ٹاپ کے مدرسے ہیں، طالب العلم ہیں، اور ملک سے یہاں طالبان کر پڑتے ہیں. تم کراچی والوں نے یہ سوچا کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے صرف پیسے دے دو، باقی شاید جنت اسی میں ہے. صرف مدرسوں کو پیسے دینے سے آپ کو جنت ملے گی؟ وائی ملائی گی؟ جب تک اس دین کو تم خود اپنے آپ کو حوالے نہ کرو یا بچے کو اس دین کے حوالے نہ کرو. بچہ تمہارا انگریزی لا میں پڑھ رہا ہے، امریکہ اور لندن میں پڑھ رہا ہے، اور یہاں طالبوں کو زکات کے مہینے میں 10,000 اور 5,000 روپے دے دیے، اور تم کہتے دخل الجنت، وہ جنت کو ٹوٹی بن گیا ہے. خدا کے لیے اب میں دل میں سوچا، ہمارا ایک مولانا تھے تو میں نے یہ تقریر پشاور میں کی. مجھے کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ مردے خدا بخش تو ویسی بھی نہیں، تو ہمارا کام کیوں خراب کرتے؟ کچھ حلوے، روٹی، کپڑے، جوڑے، مسواک، کنگھی، داڑھی کی یہ مل جاتے ہیں. چہلم کا علیحدہ جوڑا ہوتا ہے، جمعرات کا علیحدہ جوڑا ہوتا ہے، ختم میں علیحدہ پیسے ہوتے ہیں. پھر ختم کو طالب لے جا کر 3 سپارے پڑواتے ہو. دل تشتہ رواج 3 سپارے ہے بھیا، 3 سپارے. پیسے کتنے دیتے؟ ہاں 100 پیسے در کے 3 سپاروں. طالبان ہوا ہے. ہاں 10 روپے، 5 یا 10 روپے. اچھا تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں 3 سپارے تیرے مردے کے پیچھے 5 روپے پہ پڑوں. میرا دماغ خراب. میں نے سمجھا ہے صوبہ سرحد کے طالب اور مولوی
کہ روٹی بھی کھاؤ اور پیسے بھی لے لو اور یہ 3 سپارے اپنے مردوں کے پیچھے بخش. قرآن ادھر دیکھو 107 میں جو آدمی چالان ہو جاتا ہے 5,000 روپے کچہریوں میں لگ کر اس کی صرف ضمانت ہوتی ہے. 5,000 وکیلوں کو دینے کے بعد 107 کیس میں جو معمولی اور ادنا کیس ہے وہ تو 5,000 روپے پہ ضمانت ہوتی ہے. تو ساری زندگی کا گناہ سر پہ لیے ہوئے جہنم رسید ہو گئے اور تم 5 روپے پہ میرے اوپر اپنے آپ کو چھڑواتے ہو. یہ آزاد آپ کے سامنے کس نے دی ہے کہ 5 روپے پہ 3 سپارے پڑنے سے آپ کا چھٹکارا قبر میں ہو جائے گا. مجھے خدا لاعزال کی قسم کہ 5 روپے کو چھوڑ دے 5 کروڑ روپے بھی اگر اللہ کے نام پہ دے دو تو ایک نماز قصداً قضا کرنے کی تدارک نہیں ہوگی. 5 کروڑ ایک نماز قصداً قضا کرنا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ فوراً وہ آدمی کافر ہو گیا. امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک نماز قصداً قضا کرنا کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر کے نزدیک ہو گیا. ایک نماز اور جو سال کے 12 مہینے نماز نہیں پڑھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میرے عزیزو قرآن میں کلیئر کٹ آرڈر ہے. ایک بات ہے میں بھول جاؤں گا. شریعت دل کا ایک ڈھونگ بج رہا ہے پاکستان میں. شریعت دل قصاص دیت ڈرائیور 1,72,000 روپے ڈرائیور ادا کر. میں نے کہا کہ یہ ڈرائیور بہت بڑا کافر ہے جن کی برہنہ عورتیں پھرتی ہیں جن کی برہنہ لڑکیاں پھرتی ہیں جو علن اعلان شراب پیتے جو علن اعلان چور ہیں جو علن اعلان زناکار ہیں. زناکار کو تو سنسار نہ کیا جائے شرابی کو تو بروں سے نہ مارا جائے چور کا تو ہاتھ نہ کاٹا جائے اور غلطی سے ڈرائیور اگر ایکسیڈنٹ کرنے سے 1,72,000 یہ شریعت یہ ہے. اس کو شریعت ہے. یہ شریعت دل ہے. 3 چیزیں ہیں جو ضیاء الحق صاحب کو مفتی محمود نے پیش کی کہ ایک چور سے ہاتھ کاٹو ایک زناکار کو دھرے لگاؤ ایک شرابی کو دھرے لگاؤ یا ایک زناکار کو سنسار کرو. یہ 3 آرڈیننس کر لو باقی بعد میں دیکھیں گے. جب تک یہ 3 آرڈیننس نہیں ہے پاکستان میں شریعت بل سارا فراڈ اور دھوکہ ہے. اب سارا ملک چور سارا ملک بےایمان سارے ملک نے انبر کری بہن سے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے گھروں میں. دن میں 2 بجے تک دفتروں میں بسکٹیں کھاتے ہیں اور 4 بجے اپنی بھینس کو کھول کر چرانے کے لیے لے جاتے. پتہ نہیں کراچی میں بھینس کا کہاں چراگاہ ہے. ہمارے پشاور میں تو صدر روڈ ہے. ایک سڑک بن رہا ہے کراچی سے پشاور تک ایک سڑک بن رہا ہے. اس کے لیے انجینئر منگوایا ہے چین سے مشینری آئی ہے چین سے. ہمارے چیف انجینئر کہاں گئے ہمارے ایکسیم کہاں گئے ہمارے اے سی کہاں گئے. ایک سڑک ہمارے چیف انجینئر 23 سال میں نہ بنا سکتا اور نہیں بنا سکتا. تو میرے بھائیوں لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے. باقی کافی بزرگ رہتے ہیں تقریر نہیں کر سکتا لمبی لیکن گریبان میں سوچ لو. زندگی کراچی کے ان علماء کے حوالے کر دو جن علماء انہیں اپنی زندگی کراچی کے لوگوں کے لیے وقف کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں شرعی نظام کا ملک بنائے. اور اس ملک میں جو لوگ شرعی نظام نہیں لانا چاہتے خدا ان کو ہلاک کرے اور جن کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے خدا ان کو تباہ و برباد کرے. وآخر دعوانا